بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آفیشیل کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ میری ایک ہی بڑی بہن تھی، ان کا نام نسیم تھا۔ ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی پڑھی لکھی نہ تھی، جبکہ میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد مجھے بھی والدین نے گھر بٹھا لیا۔ نیما باجی ہمارے ایک رشتہ کے کزن سے پیار کرتی تھیں۔ انجم ان کا نام تھا۔ انجم بھائی بھی چاہتے تھے ان کی شادی باجی سے ہو۔ ان دنوں وہ میرے بھائی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھیں، مگر جب موقع ملتا وہ اپنا محبت نامہ باجی کو تھما جاتے تھے۔ باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یہ خط مجھ سے پڑھواتی تھیں، پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھیں۔ پھر جب انجم بھائی آتے، انہیں خط کا جواب کبھی کسی کتاب میں اور کبھی چائے کی پیالی دینے کے بہانے سے ٹرے کے نیچے رکھ کر مل جاتا تھا۔ انجم بھائی نے کافی پاپڑ بیلے، تب کہیں جا کر ان کو باجی نیما کا رشتہ نصیب ہوا اور دونوں کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ یہ ایک انوکھا کھیل جو گھر میں چپکے چپکے کھیلا جا رہا تھا، وہ ختم ہوا تو میں بیکار سی رہ گئی۔ ایک دلچسپ مصروفیت میں باجی نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ ان کے جاتے ہی شدید احساس تنہائی نے گھیرا۔ جی چاہتا تھا اب میں بھی کسی کو خط لکھوں اور پیار بھرے جملوں سے لبریز جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ ناصر کے گھر والے انہی دنوں ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر ایک اچھا لڑکا تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی بھا گیا تھا، مگر ہمارے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے ملنے اور بات چیت کرنے سے مجبور تھی۔ کھڑکی کے پردے کو ذرا سا سرکا کر میں اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر کی کھڑکی اور ہماری کھڑکی کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی۔ یہی گلی بعد میں ہماری محبتوں کی امین بنی۔ ناصر گلی میں آ جاتا تو میں اس کی جانب خط پھینک دیتی تھی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے اس کھڑکی سے جھانکتے اور ناصر کو گلی میں کھڑے ہوئے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ لیا اور آ کر میری ماں سے کہہ گئی کہ تم اپنی لڑکی کو سمجھا رکھو، ناصر کی منگنی میری بہن کی لڑکی سے ہو چکی ہے۔ امی نے میری خوب خبر لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ یہ یاد رکھنا، اگر تم باز نہ آئیں تو میں تمہارے والد کو بتا دوں گی۔ پھر مجھے کچھ مت کہنا، میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور ایک محکمہ میں افسر ہو گیا۔ اب میری ماں کا بھی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے اس افسر کا رشتہ آئے۔ اچھے رشتے آسانی سے کہاں ملتے ہیں۔ جو رشتے آ رہے تھے وہ اس قابل نہ تھے کہ میرے لیے ان پر غور کیا جاتا۔ خبر سنی کہ ناصر کی شادی ہو رہی ہے، پھر اس کی شادی کا کارڈ اس کی ماں خود آ کر ہمارے گھر دے کر گئی، مگر میری امی شادی میں نہ گئی۔ ناصر کی دلہن بیاہ کر گھر آ گئی، بس کیا بتاؤں اس روز دل پر کیا گزری۔ میں تو خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیونکہ ناصر ابھی تک میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ان دنوں باجی نیما دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ انجم بھائی بیچارے اجڑ کر رہ گئے۔ اوپر سے 2 ننھے منھے بچوں کا بوجھ بھی باجی انہی کے کندھوں پر چھوڑ گئیں۔ باجی کا بڑا بیٹا گڈو 2 سال کا تھا اور چھوٹا تو صرف 1 دن کا تھا جب باجی فوت ہو گئی۔ دونوں بچوں کو انجم نے لا کر امی جان کو دے دیا کہ انہیں آپ سنبھالیے۔ میں ان کو کس طرح سنبھال سکتا ہوں۔ گڈو کو میں نے باہوں میں بھر لیا اور منّے کو امی جان نے گود میں چھپا لیا۔ ان بچوں کی وجہ سے ہمارا ناطہ انجم سے برقرار تھا۔ وہ روز ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن انجم نے امی جان سے دل کی بات کہہ دی کہ میں آپ کے گھر سے ایک بار وہی ناطہ جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے، آپ سمینا کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ ان کی التجا پر امی ابو نے بھی ہمدردی سے غور کیا، کیونکہ انہیں بھی اپنے 2 ننھے منھے نواسوں کا مستقبل عزیز تھا اور وہ انہیں سوتیلی ماں کی دست بردست سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔
بے شک مجھے بھی بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں انجم بھائی کو بھائی ہی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے انہیں جس احترام کے رشتے پر فائز رکھتی تھی، وہی اب تک میرے ذہن میں برقرار تھا۔ میں کسی طرح بھی انجم سے شادی پر خود کو آمادہ نہ کر پائی۔ میں نے اس بات کی شدید مخالفت کی، لیکن امی جان نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرا رشتہ انجم سے کرنے پر اصرار کرنے لگے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصہ سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ادھر ناصر کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ بات زیادہ بڑھی اور نوبت طلاق تک پہنچ گئی۔ سنا ہے کہ ناصر طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، لڑکی والوں نے کیس کر دیا تو ان لوگوں نے طلاق بھجوا دی۔ اس واقعہ کا ناصر کے دل کو بہت رنج ہوا۔ وہ اب اماں کو کہتا تھا کہ تمہاری ضد کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، جبکہ میں تمہاری بھانجی سے شادی پہلے ہی منع کر چکا تھا۔ اب دیکھ لیا تماشا۔ شاید ناصر کے دل میں ابھی تک میرے لیے گنجائش موجود تھی کہ اس نے اپنی ماں کو مجبور کیا کہ وہ میرا رشتہ اب میرے والدین سے مانگے۔ اس نے ماں سے کہا کہ ایک بار میں نے آپ کی بات مانی تھی تو اب میری پسند کی لڑکی سے میری شادی کر کے دیکھیں۔ بیٹے کے مجبور کرنے پر ناصر کی ماں ہمارے گھر رشتہ مانگنے آئی۔ ادھر میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی کہ میں ہرگز بہنوئی سے شادی نہیں کروں گی۔ والدین میری حالت دے کر گو مگو کی کیفیت میں تھے، جبکہ انجم بھائی مسلسل میرے والدین پر دباؤ ڈال رہے تھے کہ میرے بچوں کی خاطر سمینہ کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ تنگ آ کر میری ماں بولی، ہم ضرور یہ رشتہ تم کو دیتے، مگر کیا کریں سمینہ خود نہیں مانتی، کیونکہ وہ ناصر کو پسند کرتی ہے اور اب ناصر کی والدہ بھی رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہیں۔ ہم سے ایک بیٹی تو موت نے چھین لی، دوسری کی خوشیوں کا خون کرنے کا حوصلہ اب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا رشتہ ناصر سے طے کر دیا۔ انجم بھائی اپنی اس شکست پر بوکھلا گئے۔ پہلے تو وہ چپ رہے، اس کے بعد جب انہیں کسی طرح یہ پتہ چلا کہ میں اور ناصر ایک دوسرے کو خط لکھتے رہے ہیں، تو انہوں نے ناصر کے ایک دوست سے یہ ذکر کیا کہ شادی سے قبل سمینہ بھی خط لکھا کرتی تھی، مگر اس وقت یہ نادان تھی اور میں اس کی بڑی بہن میں دلچسپی رکھتا تھا، اس لیے میں نے اس کے خطوط کو کوئی اہمیت نہ دی۔ البتہ وہ خط اب تک میرے پاس پڑے ہیں۔ انجم کا خیال تھا جب ناصر کا دوست اس کو یہ بات بتائے گا تو وہ مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دے گا، لیکن افسوس انجم کا خیال غلط نکلا اور ناصر نے مجھ سے شادی سے انکار نہ کیا۔ ہماری شادی ہو گئی تو ناصر نے مجھ سے پوچھا، کیا شادی سے پہلے تم نے انجم کو خط لکھے تھے؟ میں نے کہا ہاں، مگر باجی کی طرف سے، کیونکہ نیما باجی پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھیں۔ ناصر نے میری بات کا یقین کر لیا اور مجھے کچھ نہ کہا، البتہ یہ بتایا کہ تمہارے بہنوئی نے یہ کوشش بھی کی تھی کہ وہ خطوط دیکھ لوں، مگر میں ان تحریروں کو دیکھنے سے انکار کر دیا۔ جب مجھے ناصر سے صورتحال معلوم ہوئی تو مجھے انجم بائی کی ذہنیت پر بہت افسوس ہوا۔ ان کی جو عزت میرے دل میں اپنی مرحومہ بہن اور بھانجوں کی وجہ سے تھی، وہ ختم ہو گئی۔ افسوس کہ انجم بھائی نے دوسری شادی کی ہوس میں مقدس رشتوں کا بھی احترام نہ کیا۔ اس وجہ سے آج تک نہ میں انجم کے سامنے جاتی ہوں، نہ ان سے ملتی ہوں۔ میرے والدین بھی اس کے بعد انجم کو پہلی جیسی تکریم نہ دے سکے، البتہ ان سے ناطہ ابھی تک برقرار ہے، اپنے نواسوں کی وجہ سے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں۔ مزید ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔